ہم جن اداروں اور جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان مدرسوں میں علم اور عمل کے نام سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ علم اور عمل کے نام سے ہونے والی ساری چیزیں جو ہمارے ان مدرسوں کی چہار دیواری میں ہوتی ہیں، چاہے آپ اسے درسی سرگرمیوں کا عنوان دیں، چاہے آپ اسے اصلاحی امور کے قبیل سے گردانیں، چاہے آپ اسے خارجی سرگرمیوں کا عنوان دیں، وہ سب کے سب مل کر ایک طالب علم کی زندگی کی تعمیر میں بہت بڑا اور بنیادی اور اہم رول ادا کرتی ہے. اس میں سے کسی بھی چیز کو غیر ضروری یا غیر اہم سمجھ کر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اگنور نہیں کر سکتے ہیں. بہت سی مرتبہ 9 سال تک آدمی طالب علم جس چیز کو غیر ضروری اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، معلوم ہوا کہ فراغت کے پہلے ہی دن سند فضیلت کے ہاتھ میں آتے ہی پہلا پالا اور واسطہ اسی چیز سے پڑا. میں ایک لطیفہ آپ کو بعد میں سنانے والا تھا، لیکن ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو. سند فضیلت پاتے ہی آپ کو معلوم ہے پہلا واسطہ کس سے پڑتا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ زلفوں سے واسطہ پڑتا ہے. سند فضیلت پانے کے بعد سب سے پہلا واسطہ طالب علم کو درخواست سے پڑتا ہے. 4 سطر کی کسی جگہ تقرر کے لیے، خدمت کے لیے، تدریس کے لیے، امامت کے لیے درخواست لکھنی ہوتی ہے. اور تب دور حدیث سے فراغت پانے والے 99 طلبہ اپنے اسی ایک شعبے والے ساتھی سے درخواست لکھواتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے درخواست لکھو. تو بھائی ہم نے مدرسے کی 9 سال کی زندگی میں ایسا کیا کیا کہ 4 سطر کی درخواست اپنے تقرر کی، اپنی خدمت کی میں خود نہیں لکھ پاتا ہوں. یہ ہمارے ان اوقات کو جو ہم نے ان 4 دیواری میں گزارے ہیں اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے. حالانکہ موقع ہمارے پاس تھا، ایسا نہیں کہ موقع نہیں تھا، لیکن ہم نے اس موقع کو نظر انداز کر دیا. لطیفہ جو میں سنا رہا تھا، ہمارے یہاں ایک مرتبہ ہمارے استاد مفتی عبدالقیوم صاحب راجکوٹی دامت برکاتہم العالیہ نے ہم کو سنایا کہ افتاء کے لیے طالب علم نے ایک ادارے سے، اچھے قدیم اور اچھے معتبر ادارے سے طالب علم نے درخواست بھیجی اور اپنے احوال و قوائف ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کے عظیم ادارے میں دارالافتاح میں داخلہ چاہتا ہوں. دارالافتاح کے بعد اس نے بڑی سی ہاں نکال کر رکھی ہوئی تھی، دارالافتاح میں داخلہ چاہتا ہوں. تو ہمارے استاد نے کہا کہ ہم نے اس کو یہ جواب دیا تحریری کہ ماشاءاللہ آپ کی درخواست موصول ہوئی اور اب تک 100 سال گزر جانے کے باوجود پٹاگڑ میں یہ شعبہ نہیں کھلا ہے. ہم نے آپ کی درخواست محفوظ رکھی ہے، جس دن یہ شعبہ کھلے گا سب سے پہلے آپ کو یاد کریں گے. تو یہ ویسے تو ہنسنے کا موقع ہے، لیکن دوستوں ساتھ پہ رونے کا موقع ہے کہ ہماری کیسی غفلت ہے. نظام تعلیم اور نظام تربیت کا قصور نہیں ہے، قصور دوستوں میرا اپنا ہے. ہماری ایسی کیسی غفلت ہے کہ 9 سال میں جس زبان میں پرچے لکھے، جس زبان میں تعلیم، تدریس کی زبان اردو ہے، جس زبان کو ہم نے مدرسے کے احاطے میں 24 گھنٹے استعمال کیا، وہ 9 سال کے بعد بھی اس زبان میں ہم لکھ نہیں پا رہے ہیں. اور سیدھی بات ہے، طلبہ سے پوچھتے کہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے. جناب آپ کو نظام شروع کرنے سے کسی نے روک کے رکھا ہے؟ آپ کو اس انجمن سے فائدہ اٹھانے سے کسی نے منع کیا ہے؟ آپ کو عربی انجمن سے استفادہ کرنے سے کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو ماہی بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رغب منزل ہی نہیں.
چاہیں تو کوئی راستہ چلے تو پھر آگے بات ہونا، باقی وہاں سے تو جو ہے وہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ انتظامیہ حوصلہ افزائی کرنے کو تیار ہے، اساتذہ رہنمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے پہل کیوں نہ کریں؟ ہم اپنی طرف سے طلب صادق لے کر کیوں نہ جائیں؟ جو طلب صادق لے کر کسی بھی شعبے میں قدم رکھتا ہے، نمبر 1، جو طلب صادق لے کر کسی بھی شعبے میں قدم رکھتا ہے اور ساتھ میں استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور وہ منزل کو پہنچتا ہے۔ آپ نے یہ بوفے سسٹم والا کھانا دیکھا ہے جہاں بہت ساری ویرائٹیز اور بہت ساری انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں اور سب میں سے لوگ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اس طرح کا بھی انتظام ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں۔ جب لوگ ایسی دعوتوں سے باہر نکلتے ہیں، 20 آئٹم 25 انواع و اقسام کے کھانے ہیں اور پاپڑ سے لے کر جو ہے وہ مٹن تک ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ باہر نکل کر آپس میں یہ چرچا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے تو سب کھایا، ایک بھی چیز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ پاپڑ، سلاڈ اور پانی اور جوس تک سب کے سب کھایا۔ پھر جو تھوڑا سا ان کی زبان میں نادان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تو نلی نہاری چھوٹ گئی، کوئی کہتا ہے کہ ہماری مٹن بریانی چھوٹ گئی، کوئی کہتا ہے کہ ہم چکن 65 سے رہ گئے، اور بہت ساری چیزیں باہر آ کے جو ہے وہ حسرت، یہ حسرت کس بات کی ہے؟ یہ حسرت اس بات کی ہے کہ اس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا۔ مدرسہ بھی ایک دسترخوان ہے، علم کا ایک دسترخوان لگا ہوا ہے جہاں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی، سٹارٹر بھی ہیں، مینگوز بھی ہیں، سوپ بھی ہیں، پاپڑ اور اچار بھی، سب چیزیں یہاں موجود ہیں۔ کچھ چیزیں زینت کی ہیں، کچھ چیزیں اصل حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں پڑاؤ پر پیاس بجھانے کے لیے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 9 سال کے بعد میرے دوست ایسا کہنے کا موقع نہیں آیا کہ ہمارے مدرسے میں تو تھا پر میں حصہ نہیں لیتا، ہمارے یہاں تو انتظام تھا لیکن میں اس سے محروم رہا، میں پڑاؤ پہ زیادہ پانی پی گیا نا تو پھر میں آگے جو ہے وہ دوسری چیزیں نہیں کھا سکا۔ ایسا کہنے کا موقع ہم کو نہ آئے۔ ضروری ہے کہ ہم ان اداروں میں چلنے والے جو خارجی نشاطات ہیں، جو ہمارے یہاں تعلیمی اور تربیتی ہر قسم کی جو سرگرمی ہے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہم تو اپنے طلباء سے یہ کہتے ہیں مدرسے میں کوئی سا بھی مسابقے کا اعلان آوے آپ آنکھ بند کر کے کود پڑو، کم از کم آپ کو اس فیلڈ کا تجربہ تو ہو جائے گا، کم از کم آپ کو اس فیلڈ میں، اس شعبے میں کیا ہوتا ہے اس کی تھوڑی بنیادی معلومات تو مل جائے گی۔ نہیں تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، طالب علم طے کر کے رکھتا ہے کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں صرف درسیات کے لیے پیدا ہوا ہوں، اسی میں جان کھپا دوں، اور کھپاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کھپاتا، اسی میں جان کھپا دوں گا اور اسی کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ فراغت کے بعد کسی مدرسے میں تدریس میں کے لیے جاؤں گا، مسند تدریس کو زینت بخشوں گا، اپنے خون جگر سے سینچوں گا، اور پھر ترقی کرتے کرتے اس مدرسے کے تعلیمی معیار کو بلند کروں گا۔ اللہ نے موقع دیا اور سامنے سے جو ہے وہ پیشکش ہوئی تو بخاری تک کے پڑھانے کی اپنے اندر استعداد پیدا کروں گا۔ طالب علم کا حوصلہ یہ ہے، فراغت کے بعد باہر جاتا ہے، کوئی ادارہ لینے کو تیار نہیں، کہے کہ ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے، اور مجبوراً اپنے محلے کی مسجد میں امامت کے فرائض اس سے وابستہ ہوئے، اور جناب نے انجمن میں تقریر میں محنت نہیں کی تھی یہ سوچ کر کہ ہم تو تدریس کے آدمی ہیں، اب کیا کرے گا یہ بندہ؟ ایسے ہی ایک طالب علم سرتاپا انجمن میں غرقاب ہو گیا کہ میں تو انجمن ہی کے لیے پیدا ہوا ہوں اور میری ساری سرگرمیاں تقریر کے اور خطابت کے آس پاس گھومیں گی، اور یہ بندہ جب باہر گیا، باہر جانے کے بعد اس کو جس فیلڈ سے واسطہ پڑا اس میں واعظ و خطابت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کسی مدرسے میں یا کسی
ایسی جگہ کاروبار سے وابستہ ہو گیا جہاں اس کے لیے واضح و خطابت کے مواقع نہیں ہیں. مدرسے میں تدریس کی بنیادی اہم ترین کتابیں اس کے سپرد کر دی گئی. منطق و فلسفہ اور نحو و صرف اور علوم عالیہ کی اہم ترین بنیادی کتابیں اس کے سپرد کر دی گئی. کتابیں پڑھائے گا کہ وہ واضح و خطابت کرے گا. تو پہلے سے ہم جو چیز سوچ کر چلتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اسی چیز سے آئندہ واسطہ پڑے. اس لیے ضروری ہے کہ مدرسے میں چلنے والے جتنے خارجی نشاطات اور جتنی سرگرمیاں ہیں ان ساری سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیں. ابھی جو میں بات کر رہا تھا املا، قلم، تو قلم کی اہمیت کا اس سے بڑھ کر قلم کی اہمیت کے لیے اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نون والقلم وما یسطرون کہہ کر قلم اور تحریر کی قسم اٹھائی. اور اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سارے اقلام شامل ہیں. لوح قلم کا وہ قلم جس سے تقدیر لکھی گئی وہ، اور ہم جو استعمال کرتے ہیں ادنا قلم وہ، اور درمیان کے سارے اقلام سب کے سب اس میں شامل ہیں. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ قلم کی جو ہے وہ توہین اور بے احترامی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عظیم چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. بلکہ ہمیں یاد پڑتا ہے حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک موقع سے لکھا ہے کہ ہم جو پینسل کے تراشے نکالتے ہیں، پینسل چھیلتے ہیں، ان تراشوں کو بھی کسی ایسی جگہ نہیں ڈالنا چاہیے جس سے ان کی توہین اور بے حرمتی لازم آئے، کیونکہ یہ بھی اس کا حصہ ہے. بہرحال آپ حضرات کو ہماری اول و آخر یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مدرسے میں چلنے والے ہر تربیت کے تعلق سے بھی جتنے مدرسے کے امور ہیں ہر ایک میں حصہ لیں. جتنے مسابقے ہوتے ہیں اور مسابقوں میں یہ نہ سوچیں کہ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ سے نہیں ہو سکے گا. آپ آنکھ بند کر کے کود جائیے. یہ مسابقے وقت کا ضیاع نہیں ہے. یہ مسابقے اور یہ سرگرمیاں افراد سازی کا مرکز ہیں. اس سے افراد پیدا ہوتے ہیں، اس سے حوصلوں کو حوصلے پروان چڑھتے ہیں. بھیگے پروں سے پرواز کا حوصلہ ملتا ہے، اور اس سے طالب علم جو ہے وہ حوصلہ پا کر آئندہ فراغت کے بعد دوسرے میدانوں میں کھل کر کام کر سکتا ہے. اس لیے چاہے اردو انجمن ہو، چاہے عربی انجمن ہو، چاہے حسن تحریر کا کوئی مدرسے میں انتظام ہے وہ ہو، چاہے املا کا انتظام ہو، ساری چیزوں کا دار و مدار آپ کے شوق پر ہے. اگر آپ میں شوق پر لگے ہوئے ہیں تو آپ اڑ کر ساتوں آسمان سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور علم کے افق پر روشن ستارہ بن کر چمک سکتے ہیں. اور اگر آپ میں طلب نہیں ہے، آپ میں شوق نہیں ہے، تو انتظامیہ لاکھ جتن کر لیں، اساتذہ ہزار حوصلہ افزائی کر لیں، کام کرنے والا نہیں ہے. تو آپ حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ مدرسے میں ہم تحریر، مضمون نگاری، املا، حسن کتابت، ان سب چیزوں کی طرف بھی توجہ کریں گے. آپ جو درخواست لکھتے ہیں اس درخواست میں جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں، تو آپ کی تحریر سے آپ کی شخصیت پہچانی جاتی ہے کہ آپ کون ہیں. آپ کی تحریر کا جو انداز ہے اور جس قسم کی آپ نے تحریر لکھی ہوئی، جو ماہر نفسیات ہیں انہوں نے تحریر کے مختلف، ضروری نہیں ایسا ہو، ایک عمومی اندازہ ہے، تحریر کے مختلف اسلوب اور اسالیب کو سامنے رکھ کر آدمی کی آدمی کی طبیعتوں کا اندازہ لگانے کا ہنر انہوں نے نکالا ہے. ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہے ان کی حرف شیری، بڑی جاندار کتاب ہے، اور اردو ہے تو عربی کے متعلق، اس میں عربی کے سلسلے کی وہ شاہی میں مدرسہ شاہی مراد آباد میں عربی انجمن کے سلسلے میں حضرت کا خطاب ہوا تھا، جس کو بعد میں کمی بیشی اضافہ نوق بلند درست کر کے اس کو کتابی شکل میں شائع کیا. لیکن اس میں اردو زبان اور املا اور رسم الخط کے متعلق بہت قیمتی باتیں ہیں. تو وہاں ایک موقع سے حضرت حاشیے میں لکھا ہے کہ کس قسم کی تحریر سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. مثلا یہ لکھا ہے کہ
کہ اگر بغیر سطر کا صفحہ آپ دے دو سامنے والے کو اور وہ لکھتے لکھتے اس کی سطر جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو اس سے ماہر نفسیات جو حضرات ہوتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ حوصلے کا کمزور بندہ ہے، اور جس کی تحریر لکھتے لکھتے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو اندازہ لگاتے ہیں یہ ہمت کا بلند اور عزم کا پکا ہے۔ جو بہت چھوٹا 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 لکھتا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں بخل لقب آتا ہے، تو جو بہت بڑا بڑا اور حروف میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ چھوڑ کر لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فضول خرچ ہے، صحیح میں یہ فضول خرچ آدمی ہے۔ ضروری نہیں ایسا ہو، پتہ چلا آپ نے کل اپنے ساتھی کی کاپی اٹھائی اور جانچنا شروع کیا تو عمومی یہ بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بتا کر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریر آپ کی شخصیت کی غماز ہے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی جب تک بولے نہیں تامر تصور نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نگفتہ باشد، اس کے اندر کیا ہے، اچھا ہے کہ غلط ہے، کہ وہ بولے گا تو پہچانے گا، ایسے ہی لکھے گا تو پہچانا جائے گا کہ کون ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاموشی سب سے اچھا اور سب سے بہتر، کیونکہ جب بولا نہیں فوراً وہ پکڑا جائے گا، یا تو اس کا حسن نکل کر سامنے آئے گا یا اس کی طبیعت کی قباحت اور خباثت لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اس لیے آپ تحریر کو نظر انداز مت کیجیے۔ املا کے سلسلے میں مجھ کو اصل میں اس کے لیے بورڈ وغیرہ چاہیے، انشاءاللہ ایک اور مجلس کبھی دیں گے آپ کو تو املا کے سلسلے کی چیزیں بتائیں گے، لیکن املا میں اور رسم الخط وغیرہ میں بنیادی املا کی جو غلطی ہیں، ایک تو ہمارے مدرسوں میں جس قسم کا املا چل رہا ہے، سچ بات یہ ہے کہ جو اردو کا رائج رسم الخط اور اس کے جو جدید املا کے قواعد ہیں اس کے مطابق نہیں چلتا۔ ہمارے مدرسوں میں تھوڑا سا پرانی ٹائپ کا اردو چلتا ہے اور عربی اور فارسی زدہ اردو چلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ املا کا جو شعبہ ہے اس میں املا کو ہم کہے سے لکھتے ہیں، آخر میں حمزہ لکھتے ہیں، حالانکہ جدید اردو املا میں آخر میں حمزہ نہیں آتا ہے۔ باب افعال کے جتنے مصادر ہیں اس میں وہ اگر اردو میں آ جاتے ہیں تو اس کے آخر میں حمزہ نہیں آتا، اور بھی بہت سارے اس کے قواعد ہیں، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن اگر آپ املا کی غلطیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین حل، دو حل ہم آپ کو اس کے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا حل ہے مطالعے کی کثرت۔ آپ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی املا کی غلطیاں درست ہوں گی۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ایک استاد مجھ کو آدھا گھنٹہ لے کر بیٹھے گا، 5 جملے لکھوائے گا، میں لکھ کر لاؤں گا، اس کی تصحیح ہوگی، اس سے کما فرق ضرور پڑے گا، ایسا نہیں ہے فرق نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح طور پر اگر آپ املا کی غلطیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو مطالعے سے بڑھ کر کوئی نسخے کیمیا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں، یہ کیمرہ ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے واسطے سے ہمارا دماغ چیزوں کے فوٹوز اور اس کی تصویریں لے کر اپنی میموری میں سیو کرتا ہے۔ وہ جو ہم مرقات میں پڑھتے ہیں، دماغ کے 5 حصے ہیں، قوت حافظہ، اور وہ اس میں ایک جگہ وہ سیو کا بھی ہے جہاں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ کن واسطوں سے محفوظ ہوتی ہیں؟ وہ جو آپ شرح عقائد میں پڑھتے ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ، اور ان واسطوں سے وہ تو ایسی آنکھوں سے چیزوں کی تصویریں محفوظ ہوتی ہیں۔ آپ جب مطالعہ بکثرت کریں گے تو نئے نئے الفاظ بہت کم آئیں گے۔ کامن الفاظ جو ہے سے، نے، کہیں، کہیں، وہی، یہاں، وہاں، اس قسم کے جو کامن الفاظ ہیں جو ہر سطر پہ ہوتے ہیں وہ بار بار آپ کی نظروں سے گزریں گے، اور جب بار بار آپ کی نظروں سے گزریں گے ہر مرتبہ آپ کا ذہن اس کو آپ کی آنکھیں اس کا فوٹو کھینچے گی اور وہ دماغ کو ارسال کرے گی، دماغ محفوظ رکھے گا۔ جیسے میں آپ کے سامنے اگر ابھی کہوں بریانی تو تصور فوراً دماغ جو ہے وہ پیچھے سے وہ پلیٹ ڈال کے جو ہے وہ سامنے لاتا ہے کہ یہ ہے بریانی۔ ہم کہیں قلم تو فوراً جو ہے وہ قلم کا ایک مخصوص تصور، ایک اس کی ایک خاص تصویر آپ کے سامنے آئے۔ ایسے ہی جب استاد املا لکھواتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم مدرسے سے فلانی جگہ گئے یا ہم مدرسے سے اپنے وطن گئے، تو وطن کی
کہ لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کا جو املا ہے وہ فوراً ہماری آنکھوں کے ساتھ. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سامنے املا بعد میں آتا ہے، وطن کی گلیاں پہلے آ جاتی ہے. وہ اصل اس لیے ہے کہ ہم نے بار بار مطالعہ نہیں کیا. آپ جب مطالعہ کریں گے، جو بھی لفظ لفظ جیسے میں نے کہا، تو جتنی بار آپ کی نظروں سے لفظ گزرا ہوگا، اتنی تیزی سے وہ دماغ آپ کو اس کی تصویر دکھائے گا اور آپ پھر اس کو غلط نہیں لکھ. کہ ہمارے یہاں مسئلہ کیسا ہے کہ آپ کو استاد لکھواتا ہے، طالب علم لکھتا ہے، لفظ لکھنے سے پہلے وہ سوچتا ہے زوئی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ غوب کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کیوں سوچتا ہے؟ وہ کیمرے میں محفوظ نہیں ہے. اور محفوظ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فوٹو نہیں کھینچا. آپ نے فوٹو کیوں نہیں کھینچا؟ صغرا کبرا نتیجہ دوستو، مطالعہ نہیں کیا. مطالعہ لازم حبیبی، اس کے بغیر کام نہیں بننا ہے، کتنا بھی کر لو. مطالعے کے بغیر کام نہیں ہوگا. خارجی اور جو ہمارا درسی تدریسی مطالعہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ بچوں میں بنیادی ہر مدرسے کے اساتذہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو سر پکڑ کے تھام جاتے ہیں کہ اس ظالم کو مبتدا خبر کی تعریف کب پوچھیں گے. اس کو مبتدا خبر لکھنا نہیں آتا، اس کو ظرف مظروف لکھنا نہیں آتا، یہ مضاف مضاف الیہ ذا سے لکھ کے آیا ہے. تو وہ سر پکڑ کے اس مخلوق کا کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا ہے. ان کو زنجیروں سے باندھ کے مطالعہ کرواؤ، یہ سب جو ہے وہ درست ہو جائے. تو بات یہ ہے جب مطالعہ آپ کے اختیار اور شوق کی چیز ہے، زنجیروں سے نہیں ہوتا. آپ جب تک تیاری کریں نا، کوئی چیز نہیں ہو سکتی. انتظام میں کچھ کر لے نہیں ہو سکتا ہے. آپ جو ہے نا، یہ جو برادری ہے یہ ایسی محیر العقول برادری ہے. 99 قانون بنائے تو اس کے پاس 100 توڑ ہوتے ہیں اس میں. اور ان کا مشہور جملہ ہے، چونکہ ہم سب بھی یہیں سے گزر کے آئے ہیں، مشہور جملہ ہے کہ قانون بنتا ہے ٹوٹنے کے لیے. تو اس کا کوئی حل نہیں. قانون سے آپ کو کچھ دیر کے لیے باندھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں چنگاری نہیں پیدا کر سکتا ہے. وہ چنگاری جو آپ کی انگیٹھی کو سلگا کے آپ کو خاکستر کر کے رکھ دیں، وہ آپ ہی کے اندر سے پیدا ہوگی. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے، کہیں دبی ہوئی ہے. اور وہ اقبال کا وہ شعر یاد نہیں آ رہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب میرے خاکستر میں تھی. آپ اگر طے کر لیں تو خود آپ حیران رہ جائیں گے کہ اچھا یہ جوہر اور گوہر مجھ ناچیز کے اندر پنہا اور پوشیدہ تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ طے کیجئے کہ آپ کو لکھنا ہے، آپ کو ہوتا ایسے ہی مضمون نگاری. آج بھی ہم اپنے موبائل میں تیاری کر کے لائے تھے کہ مضمون نگاری کے یہ اصول ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ مضمون نگاری ہوتی ہے. یوں تمہید مانتے ہیں اور یوں جو ہے وہ اس کا درمیانی مواد ہوتا ہے، اور اختتامی سطروں میں ایسے بات پیش کی جاتی. پر آپ نے طے ہی نہیں کیا لکھنا، تو کیا کریں گے اس کا؟ اس کو بیان کر کے کیا کریں گے؟ سو پہلا قدم، پہلا زینہ یہی ہے کہ آپ طے کیجیے کہ مجھے لکھنا ہے. ایک بار ہم اپنے مدرسے میں کچھ طلبہ آتے ہیں، روزانہ ان کو مضمون نگاری سکھاتے ہیں. ہم ان اساتذہ کے سامنے نہیں معلوم ہمارا طرز عمل درست ہے یا نہیں ہے، اگر غلط ہے تو وہ اصلاح فرمائیں گے. 10 12 15 سال ہو گئے، آج تک ہم نے مضمون نگاری کے اصول نہیں بیان کیے. ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ لکھو، لکھتے لکھتے آپ خود سیکھ جاؤ گے، اور پھر جب آپ اچھا خاصا لکھنے لگو تب آپ خود پڑھ لینا کہ مضمون نگاری کے کیا اصول ہیں. ہم تو آپ سے، آپ کے دل میں جو قلم کی وحشت ہے، مضمون نگاری کے نام سے جو بھاری بھرکم آپ کے سر پر ایک مخصوص ہیئت ہے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں. آپ کے دل سے اگر قلم کا خوف نکل گیا، مضمون نگاری کے نام کا خوف نکل گیا، مقالہ نگاری کے نام کا خوف نکل گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کا یہ حاصل ہے. اور اگر آپ کو 1000 اصول بتائیں، 1000 مضمون نگاری سیکھنے کے طریقے بتائیں، اور وہ چیز پیدا نہیں. آپ تیراکی کیسے سیکھتے ہیں؟ تیراکی کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کے لیے کتب خانے میں جاتے ہیں. ناظم کتب خانہ سے کہتے ہیں کہ تیراکی کے اصول و فوائد پر اور اس کے قواعد پر سب سے پہلی جو تاریخ میں اول تیراک نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھ کو دو. ایسے سیکھتے ہیں. تیراکی سیکھتا ہے آدمی پانی میں کود کے، ڈبکیاں کھا کے، 2 گھونٹ اندر پی کے. آپ ڈرائیونگ کیسے سیکھتے ہیں؟
پہلے آپ لائسنس لیتے ہیں، سگنل کے اصول و قواعد جانتے ہیں، پہلے سیکھتے ہیں اور پھر قواعد جانتے ہیں؟ پہلے سیکھتا ہے آدمی، گھٹنے چھیلتے ہیں اس کے، سائیکل کیسے سیکھتا ہے، چلنا کیسے سیکھتا ہے، جتنی فطری چیزیں ہیں نا ساری چیزیں ہم اسی طرح سیکھتے ہیں کہ پہلے سیکھتے ہیں پھر اصول اور قواعد معلوم کرتے ہیں۔ مدرسے میں ہم کو کیا ہو گیا، عربی زبان سیکھنا ہے تو پہلے قاعدہ پڑھیں گے، مضمون سیکھنا ہے تو پہلے ہم کو اصول بتاؤ، تقریر سیکھنی ہے تو پہلے ہم کو رموز و اشارات بتاؤ۔ بھائی پہلے آپ چلنا تو طے کرو میرے لال، آپ ایک بار چلنا طے کیے تو پھر آپ کیسے کہاں گریں گے، کیسے اٹھنا، کیسے چلنا، ٹھوکرے محبت خود تجھے آداب محبت سکھا دے گی، آپ کی طرف خود آپ کو راستہ طے کروائے گی۔ آپ ٹانگ توڑ کے بیٹھیں کہ میں جانے کا نہیں ہوں، آپ اساتذہ مجھ کو لے جاؤ، تو کیسے کوئی آپ کو لے جائے گا بھائی، ناممکن ہے۔ تو اصول و قواعد ہم آپ کو بتا سکتے ہیں مضمون میں، اور ہم ایک ادارے میں گئے تو ہم نے وہاں کے طلبہ عزیز سے کہا کہ مضمون نگاری کے بنیادی طور پر 3 اصول ہیں، نمبر 1 لکھنا، نمبر 2 لکھنا اور نمبر 3 لکھنا، اس کے سوا کوئی اصول نہیں۔ آپ لکھیں گے تو لکھتے لکھتے آپ خود سلیقہ پیدا کر لیں گے، آپ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو منزل کی جانب گامزن پائیں گے، اور آپ لکھیں گے نہیں، کوئی کتنا بھی کچھ کر لے نہیں ہونے۔ اور مضمون نگاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی اہمیت پر ہم آپ کو کیا کہیں، کبھی کبھی ایک مضمون سے جو ہے وہ آپ کو نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا پر کیا ہنگامے ہوتے ہیں، اور ایک ایک مضمون اور ایک ایک ٹویٹ سے ساری پوری تحریکوں کی بنیاد پڑتی ہے، اور ایک ایک جملے سے جو ہے وہ تحریروں کی بنیاد پڑتی ہے۔ کبھی آدمی کا لہجہ اس کو باندھ دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ حسینہ مان جائے گی، لیکن یہ تو حسینہ بھاگ گئی، کیا ہوا اس کے پیچھے؟ ان کا لہجہ ہونے میں ان کو لیٹ ہوگا۔ آپ شاید جو چار دیواری میں اگر آپ استعمال نہ کرتے ہوں وہ شیطان کی دم، تو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن ہمارے اساتذہ سمجھ گئے کہ میں کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک جملہ آپ کو ڈبونے کے لیے کافی ہے، اور آپ کا ایک جملہ آپ کو منزل تک لے جانے کے لیے بھی کافی ہے۔ آخر اس ملک میں مسلمانوں کے قدم کیسے چلیں آپ کو معلوم ہے؟ وہی ابوالکلام آزاد کی جامع مسجد کی صحن میں کی ہوئی ایک تقریر میں یو پی کے سارے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا تھا اور ان کے قدم جمائے تھے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، اور ان کی یہ میناریں تم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو کس کے بھروسے چھوڑ دو۔ وہ بڑی تاریخی تقریر ہے۔ تو کبھی کبھی ایک تقریر قوموں کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ نہیں پڑھا آپ نے طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر کشتیوں کو جلا کر کیا کہا؟ سب معلوم ہے آپ کو، کوئی چیز معلوم نہیں ایسا نہیں ہے، اندر سے طے نہیں کیا ہے کہ مجھ کو شروع کرنا ہے۔ جس دن آپ یہ طے کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کو منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ مسئلہ ہمارے طلبہ کا وہی ہے، طلب نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ وہ جو علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اکثر اقبال کا شعر پڑھتے تھے کہ خدا تجھے کسی بحر سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ گڑن نہیں ہے، سامنے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ پیدا ہو جائے نا تو سمجھو کہ سب حاصل ہو گئے۔ آپ کو کیا مضمون نگاری اور کیا املا اور کیا رسم الخط، ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوگی۔ آج کی ہماری ان باتوں کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے آپ مطالعہ شروع کر دیں، اور دوسری چیز ہے آپ لکھنا شروع کر دیں۔ کیسے؟ مجھ کو تو نہیں آتا، آپ کچھ بھی لکھیں۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے پاس طالب علم آتا ہے، سب سے پہلی چیز اس سے کیا لکھواتے ہیں؟ ہم سب سے پہلی چیز اس سے لکھواتے ہیں خرگوش اور کچھوے کی کہانی جو آپ نے بچپن میں سنی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس سے آپ کتنے اسباق نکال سکتے ہو نکالو۔ پھر وہ طلبہ لکھ کر لاتے ہیں، پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کہانی اس طرح لکھی، اس میں خرگوش کو یہاں آپ نے سلایا تھا تو ارد گرد کا منظر بھی کھینچنا تھا کہ وہ کیوں گاجر کے کھیت میں گیا، بھوک لگی تھی، موسم اچھا تھا، بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے، اب تھوڑا سا کھینچتے تو وہ کہانی مضمون بن جاتی۔ تو ان کو پھر لیکن ساتھ میں وہ جو اسباق نکال کے لاتے ہیں اس میں بات کیا ہے
بات وہی ہے کہ خرگوش اپنی ذہانت پر بھروسہ کر کے رہ گیا کہ میاں ہم تو یوں میدان مار لیں گے، اور فراغت کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور کچھوا دھیرے دھیرے چلتے چلتے اپنی منزل کو پہنچ گیا. جو ٹھانتا ہے وہ پہنچتا ہے، اور جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. تو آپ ٹھان لیجئے کہ آپ لکھیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی موقع رہا تو آپ کو مضمون نگاری کے سب کو اصول بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو درجہ عالمیت کے طلبہ ہیں کبھی موقع رہا تو مختصر سی نشست لے کر ان کو بیٹھیں گے اور اصول بھی بتائیں گے. ہم کو ایسا نہیں کہ کوئی راز ہے سربستہ ہے، آپ کو سچ بتاتے ہیں. خود ہم نے بھی مدتوں کے بعد آج مضمون نگاری کے اصول پڑھے. آج ہم جب تیاری کرنی تھی تو وہ سب پڑھ کے آئے، لیکن ہم نے سوچا کہ وہ سارا بیان کر کے وہ املا اور رسم الخط کی ساری چیزیں، وہ رموز اوقاف، وہ سب بیان کر کے کریں گے کیا جب آپ نے طے کر رکھا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو؟ سو فضا میں الفاظ بازی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے اس کا، ایسی ہوا میں جائے گا یہ سب. تو آپ ایک بات طے کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم لکھیں گے. یہ آپ کے اساتذہ نے بڑی امیدوں سے ہم کو آپ کے سامنے بٹھایا ہے تاکہ آپ میں احساس عمل کی چنگاری بیدار ہو جائے. اور یہ چنگاری بیدار ہو گئی نا تو انشاءاللہ پھر آپ بغیر رہبری کے بھی بہت کچھ کریں گے. رہبری ضروری ہے، خاص کر مطالعے میں بھی رہبری ضروری ہے کہ کیسے مطالعے کا ذوق پیدا ہو، آپ کو کیا چیزیں پڑھنی چاہیے. لیکن ایک بار آپ طے کریں، جو بنیادی طلبہ ہیں ابتدائی درجات کے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ قصے اور کہانی اس طرح کی چیزیں پڑھیں، ان سے آپ کو مطالعے کی دھیرے دھیرے عادت پیدا ہوگی. ڈائریکٹ مشکل کتاب ہاتھ میں اٹھا لیں گے تو پھر وہ مطالعے کے عادی نہیں بنیں گے. اور مضمون کے بارے میں ایک چیز ابھی کہتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آنا تو آپ ایک کام کر لو. مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہ عالیہ کی اسلائی خطبات یا ہمارے کسی بھی بزرگ کا کوئی آپ مفتی صاحب کے آپ خطبات آسان سے اٹھا لو، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لو، کسی بھی واعظ کی. واعظ ہے نا بہت پہلا کی کیا جاتا ہے. آپ اس میں سے پینسل سے نشان کر کے پیراگراف اور جو ہے وہ اس کی اقتباسات منتخب کر لو، اور ان منتخب اقتباسات کو ملا لو، ایک کاپی میں لکھ لو. ہر اقتباس کے بیچ میں 2 سطر کی جگہ چھوڑو، اور 2 سطر کے بیچ وہ جو 2 سطر کی جگہ چھوڑو اس میں آپ 2 پیراگرافوں کو جوڑنے کے لیے 1 سطر لکھ دو. یہ آپ کی پہلے شروعات ہے. پھر دھیرے 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 انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے جائیں. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹی، ہم نے ہمارے استاد سے کہا کہ استاد یہ تو طلبہ ایسا نقل کر کے لے آتے ہیں، اوپر 2 سطر بڑھا دیتے ہیں، بیچ میں 2 اور آخر میں 2. استاد نے کہا کہ جو آج 2 کر کے 6 لکھ رہا ہے پھر وہ 6 کر کے 12 اور اس سے زیادہ سطر بھی لکھے گا. اس کو رہنے دو. اگر وہ طالب صادق ہیں تو وہ 2 سطر سے آگے 4 سطر پڑھے گا، 8 سطر پڑھے گا، پھر وہ اور آگے. پھر ایک دن آئے گا کہ وہ مضمون نگاری کے زینے پر قدم رکھے اور خود پورا مضمون لکھتا ہو جائے گا. تو اس کو آپ سرما نہ سمجھیں، حوالہ دینے کا اہتمام کریں کہ یہ چیز وہاں کی ہے، بس بات کافی ہو گئی اور آپ نے کچھ چیز اپنی طرف سے اندر ملا دی. اتنا بھی اگر آپ نے شروع کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا سفر شروع ہو گیا. اور جس کا سفر شروع ہوتا ہے وہ ایک دن منزل کو ضرور پہنچتا ہے، چاہے گرتے پڑتے، چاہے دوڑتے بھاگتے، چاہے جو ہے وہ سواری پر سوار ہو کر کسی نہ کسی طرح منزل تک دیر سویر ضرور پہنچتا ہے. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن فرمائے، منزل کا دیدار نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیرات سے نوازے، شرور سے حفاظت کریں. آپ کے دل میں احساس عمل کی چنگاری پیدا فرمائے، ہمارے دل میں آپ کو لے کر تڑپ اور کڑھن کی چنگاری پیدا فرمائے. اور یہ 2 چنگاریاں جب ملے گی تب آتش مچا انشاءاللہ پھٹے گا، ضرور پھٹے گا. آپ نے ہم کو سنا، اتنی دیر سما خراشی برداشت کیا آپ نے، تو اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور منتظمین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے معزز ساتھی بھی ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں وہی آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ. باقی اللہ